کے ذریعے ہو چاہے مظلوم بن کر جی چاہے گھر میں بیٹھ کر ہو. تاریخ میں علی سے بڑھ کر کوئی مظلوم شخصیت نہیں گزری. اتنے فضائل ہیں, اتنی اسلام کے لیے خدمت کی ہے, اتنی علی نے تلوار چلائی, لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد, پیغمبر کے وصال کے بعد مظلوم واقع ہو. فرماتے ہیں کنت مظلوما منذ قبض رسول اللہ, جب سے رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں تو میں مظلوم واقع ہو گیا. آپ نے بڑی مظلومیت سنی ہے امام حسین کی, امام حسن کی. آیت اللہ عبداللہ حسین امینی جب ان کے سامنے کو کہتا تھا نا کہ سب سے بڑے مظلوم امام حسین, تو کہتے تھے نہیں, سب سے بڑے مظلوم امام علی ہیں. کہا کیوں؟ کہا جب تک امام کی سانسوں میں سانس تھی دشمن نے جرأت نہیں کی خیموں کی طرف آگے بڑھے. ہوا بھی اس طرح میدان جنگ کربلا میں اس طرح ہوا کہ امام حسین گھوڑے سے گرے نا تو دشمن ڈر کی وجہ سے قریب نہیں آ رہا تھا, اور پتہ بھی چلانا چاہتا تھا کہ امام کی روح پرواز کر چکی ہے یا امام زندہ ہے. ڈر کی وجہ سے قریب نہیں آ رہا تھا. اب پتہ چلانا چاہتا تھا. دشمن کے ایک سپاہی نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے, پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا شہادت ہوگی. اس نے کہا گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑا دیں تو پتہ چل جائے گا یہ کہ حسین زندہ ہے. کہتے جب گھوڑے خیموں کی طرف دوڑے ہیں تو امام نے اس زخمی حالت میں دکھ بھرے دل کے ساتھ اپنے بازوں کا سہارا لے کر کے بلند ہوئے اپنی جگہ سے امام حسین, اور آواز دی ہے اے ملعونو, حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی مستورات پر حملہ کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی کتنے مظلوم ہیں, امام حسین سے بڑھ کر مظلوم ہیں. ایک دفعہ امام علی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. کہا میرے صحابی بتاؤ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے اس کے لیے مصیبت کا وقت ہے. کسی نے کہا کہ ماں کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مصیبت ہے. کہا کوئی مصیبتیں نہیں ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ فاتح خیبر ہو, فاتح خندق ہو, اور عرب کا کوئی جوان اس کے سامنے ٹھہر نہ سکتا ہو, اور وہ کبھی بھی میدان سے پلٹا نہ ہو, لیکن اس کے سامنے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے, اس کی زوجہ پر ظلم کیا جائے, اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے, لیکن وہ اسلام کی خاطر نہ بول سکتا ہو, یہ اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہے. یہ برداشت کی جگہ. انسان دنیا میں ہوتا ہے نا, دشمنیاں اس کی ہوتی ہیں, اور اچھے آدمی کی دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ آدمی تھا, ہمارا اس سے مقابلہ تھا, یہ تھا, ہم تھا, آپس میں ہمارا معاملہ تھا, اب چلا گیا ہے, فائل کو کلوز کر دیا جاتا ہے. لیکن اہل بیت امام علی اتنے مظلوم ہیں, 70 سال تک منبر رسول کو علی کے خلاف استعمال کیا گیا. لبنان کے ایک عیسائی رائٹر ہیں جورج جرداق ان کا نام, انہوں نے کتاب لکھی ہے علی علیہ السلام سے متعلق, الصوت العدالت الانسانیہ, انسانی انصاف کی آواز, وائس آف ہیومن جسٹس. انہوں نے کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ آیت اللہ امینی نے میری طرف کتاب بھیجی الغدیر, ساتھ ایک خط لکھا, کہا تو وکیل ہے, شیعہ نہیں ہے, سنی نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, میں ایک انسانی سوال تجھ سے کر رہا ہوں. یہ کتاب میں نے لکھی ہے, تو وکیل ہے, تو کیا کرتا ہے؟ مظلوموں کی حمایت کرتا ہے, ایڈوکیٹ ہے, دفاع کرتا ہے مظلوموں سے, اور تو نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کافر ہے, تو مظلوموں کو سپورٹ کرتا ہے. آؤ تجھے ایک تاریخی مظلوم کے بارے میں بتاتا ہوں, ایک ہسٹریکل مظلوم کے بارے میں بتاتا ہوں, تو آ اور اس کا بھی دفاع کر. کون ہے؟ علی, تاریخ کا مظلوم. بی بی نے کہا کہ علی, میں نے سنا ہے کہ آپ جب گلی میں جاتے ہیں تو مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے, جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا, جن کی وجہ سے مسلمان ہوئے, جن کی تلوار کی وجہ سے فتوحات ہوئی. کہا فاطمہ اگر اتنا ہوتا تو علی نہ روتا. علی لوگوں کو سلام کرتا ہے تو لوگ پیٹ کر لیتے ہیں, علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے.
بی بی نے کہا کہ اے علی آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ اذان کی آواز آ رہی تھی. جب مؤذن پہنچا نا محمد رسول اللہ پر تو علی نے کہا، مولا علی نے کہا کہ فاطمہ اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں یہ رسول اللہ کا نام بھی مٹ جائے گا، یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے. کہیں کہ نہیں ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے. کہا اس جور جردار نے کہا کہ مجھے اس طرح خط لکھا ہے علامہ امینی نے، تو پھر میں نے کتاب لکھی ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم